پہلی صدی کے اواخر میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک عجیب و غریب کرشمہ اس ملک کے اندر رونما ہوا۔ خراسان کے علاقے کے رہنے والے سنجر شہر میں پیدا ہونے والے، زبان ان کی فارسی اور تعلیم حاصل کی تھی عربی زبان میں، نہ ہندی جانتے تھے نہ اہل ہند کو جانتے تھے، نہ ہندوستانی تہذیب و تمدن سے وہ واقف تھے۔ عجیب و غریب صورتحال پیش آئی۔ والد کا انتقال تو 15 سال کی عمر میں ہو گیا، اور کچھ سالوں کے بعد والدہ کا بھی سایہ سر سے اٹھ گیا۔ وراثت میں ان کو ایک باغ ملا تھا، اسی باغ میں یہ رہتے کھاتے پیتے۔ اللہ تبارک تعالی جب دینا چاہتے ہیں تو غیب سے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں۔ دل میں طلب ہو، تڑپ ہو، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں مشقت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کے لیے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں۔ ابراہیم قندوزی رحمت اللہ علیہ اس زمانے کے مشہور عالم، اللہ والے، صاحب نسبت بزرگ تھے۔ اس سر راہ جاتے ہوئے اس باغ کے اندر آئے جس میں خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمت اللہ علیہ جس کی نگہبانی کر رہے تھے۔ جب دیکھا اللہ والے کو، یہ طبیعتوں کی بات ہے، کسی کو سیاست دانوں سے انسیت ہوتی ہے اور کسی کو علماء سے محبت ہوتی ہے، کسی کو مالداروں سے محبت ہوتی ہے۔ عربی کا مشہور مقولہ ہے الجنس یمیل الی الجنس، انسان کی طبیعت جیسے ہوتی ہے ایسے ہی وہ طبیعتوں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ عورتیں عورتوں کے ساتھ مل کر بیٹھ جاتی ہیں، بچوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں، نوجوانوں کے ساتھ۔ تو بعضوں کو فلمی ہستیوں سے، بعضوں کو سیاست دانوں سے، بعضوں کو دولت والوں سے، اور بعض لوگوں کی طبیعت میں بات ہوتی ہے کہ غریبوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے کھیلے، اچھا لگتا ہے۔ ایک طبیعت کی بات ہے۔ بعضوں کو نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت، تو طبیعت نہ بھی مانے، آنکھ کی ہر چیز پر جانثار ہونا، فدا ہونا ان کی طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ طبعی طور پر جیسے کسی بچے کو کیڈبریز پسند ہے اور کسی کو مچھلی کھانا پسند، کسی کو آلو، کسی کو بیگن، کسی کو بڑے کا گوشت، چھوٹے کا کباب، مجھے ایسا پسند نہیں، لیکن اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا کہ جب سالن کا پیالہ آتا تلاش کر کر کدو لیا کرتے تھے، تو فرماتے ہیں کہ میں بھی اچک کر کدو لیا کرتا تھا۔ ایک وہ طبیعت ہے جو آقا سے محبت کی وجہ سے حضرت اقدس مولانا سید شاہ ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ، یہ سب عشق نبی کا فیضان ہے کہ کوئی گول ٹوپی پہنتا ہے، کوئی 2 پلی ٹوپی پہنتا ہے، کوئی فر کی ٹوپی پہنتا ہے۔ حضرت اللہ نے یہ خاصیت دی تھی کہ رسول کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پسندیدہ چیزیں ہیں اس کی اصلیت کیا ہے؟ ٹوپی پہنتے تھے حدیث میں۔ اب ٹوپی کئی قسم کی ہے،
مسجد میں پلاسٹک کے ٹوکرے آتے ہیں، 2 پلی دیوبندی ٹوپی ہے، نہرو کیپ ہے، یہ جال کی ٹوپی ہے. تو جب اس کے بارے میں غور کیا پتا چلا ایسی ٹوپی پہنتے تھے جو ہر طرف سے چپکی ہوئی ہوتی تھی، سر کو لگی ہوئی ہوتی تھی. آدمی کتنی گول ٹوپی بھی پہن لے، جیسے جالی دار سعودی والے لا کر یہاں دیتے ہیں، وہ اوپر گیپ رہتا ہے، ویکیوم رہتا ہے، خلا رہتا ہے. حضرت نے 5 کلی ٹوپی انسان کے سر کے حساب سے کہ وہ ایسے چپکے کہ کہیں کوئی خلا اور کوئی ہوا اور کوئی فضا باقی نہ رہے. اذان حضرت بلال حبشی اور حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اذان کے قریب ہو، نماز سنت کے مطابق ہو، تلاوت وہ ہو جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو. ایک یہ چاہت ہے. ذرا ذرا سی چیزوں کے اندر حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ رضا خانی لوگوں پر رحم کرم کا معاملہ کرے، ان کی غلط فہمیوں کو اللہ دور کرے، اللہ ان کے حق میں، ان کے مقدر میں اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے. غلط فہمیوں کی دیوار انگریزوں کے ایجنٹ نے قائم کر دی. کائنات میں موجودہ صدی میں ان سے بڑا کوئی عاشق رسول شاید رہا ہو. جس عصا کو، لاٹھی کو وہ ٹیک لگا کر چلا کرتے تھے، قبلے کی طرف پیٹ کرنا، قبلے کی طرف پیر کرنا، قبلے کی طرف منہ یا پیٹ کر کر استنجا کرنا، بیت الخلا کرنا یا غسل کرنا تو دور کی بات، جس لاٹھی کو ٹیک لگا کر عصا بنا کر وہ چلا کرتے تھے، اس کے 2 سرے ہوتے ہیں ہر لاٹھی کے. یہ اوپر جس کو مٹھی کہتے ہیں، جس کو ہاتھ میں لیا جاتا ہے، اور ایک وہ سرا جو زمین پر لگتا ہے. پیر کرنا، پیٹ کرنا، قبلے کی بے حرمتی کرنا، قبلے کی طرف تھوکنا، ساری زندگی اس لاٹھی کا وہ حصہ جو زمین کی طرف لگتا تھا قبلے کی طرف نہیں کیا. ایک وہ محبت ہے، اور ایک دنیا کی وہ گندی محبت کہ ظالموں کو، زانیوں کو، حرامیوں کو دیکھ کر نوجوان ان کا ہیئر اسٹائل اپنائے اور ان کے کپڑوں کے طور طریقے اپنائے، اپنی ماں اور بہنوں اور امت کی بیٹیوں کو رنڈیوں کے بازاری عورتوں کے کپڑے پہنائے. جی اپنی اپنی طبیعت کی بات ہے. ہندوستان آزاد ملک ہے. کوئی نیتاؤں کی نقالی کے پیچھے لگا ہے، کوئی فلم اسٹاروں کے پیچھے لگا ہے، کوئی عمرا اور سیٹ بننے کے چکر میں لگا ہے، اور یہ علماء کرام کا طبقہ ہے. ایک ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی باریکی کو دیکھتے ہیں کہ مسواک کی لمبائی کتنی، موٹائی کتنی، اس کو اگر کھڑانا چاہیے، سلانا چاہیے اور رگڑنا چاہیے داہنی طرف سے پہلے، بائیں طرف سے پہلے، اور کتنی مرتبہ رگڑنا چاہیے، اور کہاں کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو لوگ فقیہ ہونے اور فقہ کے امام کے اعتبار سے زیادہ پہچانتے ہیں، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ جسے ولایت سے نوازنا چاہتا ہے اور جسے بزرگی سے نوازنا چاہتا ہے اور جسے تقوی کے اعلیٰ مرتبے سے نوازنا چاہتا ہے، تبھی چاہ کر دل و دماغ کی کھڑکیاں علم دین کے لیے کھولتا. جو اولیاء پر طنز کرتے ہیں، بزرگان دین پر تنقید کرتے ہیں، ان کو حدیث سمجھ میں نہیں آئی، ہم کو حدیث سمجھ میں آ گئی. اللہ تعالیٰ سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، مہر لگا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. قرآن نازل ہوتا تھا، وہی قرآن، وہی معراج کا واقعہ، اس واقعے سے ایک ابو بکر صدیق بنا، اسی معراج کے واقعے سے ایک ابو جہل بنا. واقعہ ایک تھا، نبی ایک تھا، پیغمبر ایک تھا، معراج ایک تھی، اسراء ایک تھی، لیکن ایک صدیق بن گیا، ایک ابو جہل بن گیا. جہاں ضد، ہٹ دھرمی، انانیت، گھمنڈ، تکبر، غرور، جماعت پرستی، شخصیت پرستی، اللہ تعالیٰ سب سے پہلا عذاب جو دیتے ہیں وہ یہ دیتے ہیں کہ دل و دماغ کی کھڑکیوں کو اللہ تعالیٰ بند کر دیتے ہیں.
اور اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ کرتے ہیں، سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں، اللہ دل و دماغ کی کھڑکیوں کو ہدایت کے جھونکوں کے لیے کھول دیتے ہیں، نسیم جنت کے جھونکوں کے لیے، قرآن کے لیے، حدیث کے لیے، نبی کی سنتوں. ہمارے بزرگان دین کو دیکھیے، حضرت مولانا شیخ الحدیث زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ بیٹھے ہوئے ہیں، بذل المجہود جو استاد کی ادھوری رہ گئی تھی اس کو مکمل کر رہے ہیں، حدیث کی شرح اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ کا اتنا خوف ڈر کہ بھئی بجلی کا بل ہم ادا کر دیں گے. کسی نے کہا کہ وائر خراب ہو جاتا ہے، وائر یوز ہوتا ہے اور اس کی طاقت اور قوت کمزور پڑنے لگتی ہے، وائروں کا خرچہ دے دیا، تار کا خرچہ دے دیا. یہ ہے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، جو ان کے دشمن ہیں، جو ظاہر حدیث پر عمل کر کر ان کو طعن و تشنیع کا مورد بناتے ہیں، الزام لگاتے ہیں. ان کو فقہ کا امام نہیں، یہ اولیاء کے طبقے کے بھی سردار ہیں، یہ ابدال کے بھی سردار ہیں، یہ اقطاب کے بھی سردار ہیں، یہ صوفیوں کے بھی سردار ہیں. تب جا کر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے دل و دماغ کو قرآن و حدیث کے لیے کھولا. بیوی شوہر کو زکات دے سکتی ہے نہیں دے سکتی؟ ایک مسئلہ آیا، میں نے آپ کو بتایا اللہ تعالیٰ جتنے آسمان کے تارے، جتنا سمندر کا جھاگ اور جتنے ریت کے ذرات ہیں، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ ان ائمہ کے قبروں پر رحمت برکتیں نازل فرمائے. قیامت تک کے لیے امت مسلمہ کے لیے دسترخوان کو سجا دیا. وہ زمانہ نہ انٹرنیٹ کا، نہ ٹی وی کا، نہ موبائل کا، نہ ہوائی جہاز کا، نہ ٹرین کا، نہ خون دان کرنے کا، نہ گردہ ٹرانسپلانٹ کرنے کا، نہ بائی پاس سرجری کا. اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، اگر آبادی مریخ، عطارد، زحل، مشتری میں چلی جائے اور 7 سمندر نیچے بھی چلی جائے تو لوگ فقہ ابی حنیفہ کے محتاج ہوں گے. اس میں ہم کو اس کا حل مل جائے گا. فرضی مسائل بنا بنا کر اس کا جواب وہ دیا کرتے تھے. کہا کیا بیوی خاوند کو زکات دے سکتی ہے؟ امام شافعی اور دیگر ائمہ کے یہاں کہتے ہیں کہ دے سکتی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بھائی یہ تو بات ایسی ہوئی، ایک آدمی کے سیدھے جیب میں، رائٹ سائڈ دائیں جیب کے اندر روپیہ پیسہ ہے اور اس نے اسے اٹھا کر بائیں جیب میں لیفٹ میں رکھ دیا، تو کہاں گیا پیسہ؟ وہ کہتے ہیں نا کہ گھی کہاں گیا؟ کھچڑی میں رہ گیا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ بیوی اگرچہ کہ اس کی ملکیت اور ہے، بیوی اپنے مال کی زکات الگ نکالے گی، خامند اپنے مال کی زکات الگ نکالے گا، دونوں کی ملکیتیں الگ الگ ہیں. یہ مر جائے اس کی پراپرٹی کو اس پہ ضم نہیں کیا جائے گا، وہ عورت مر جائے خامند کی پراپرٹی کو اس پہ ضم نہیں کیا جائے گا. لیکن زکات کے مسئلے میں اسی وجہ سے دیگر ائمہ یہ کہنے لگے کہ بیوی شوہر کو زکات دے سکتی ہے، اس لیے کہ دونوں کی ملکیتیں الگ الگ ہیں، دونوں کے سیکشن اور ڈپارٹمنٹ الگ الگ ہیں، حقوق الگ الگ ہیں. ان کی فقاہت دیکھیے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، اور فقاہت آتی ہے ولایت سے. کسی کو خطبہ سمجھ میں آتا ہے، کسی کو سمجھ میں نہیں آتا. کوئی 11:30 بجے سے آ کر انتظار میں رہتا ہے، کوئی مرے ہوئے باپ کا پیشاب پی کر، مرے ہوئے سور کے پیٹ کو چکل کر پاخانہ کھا کر 1:30 بجے کے بعد آتا ہے. جو لوگ جمعہ کا وقت شروع ہونے کے بعد آتے ہیں، حلال کاروبار حرام ہو جاتا ہے. حرام میں سور بھی ہے، حرام میں مرے ہوئے باپ کا پیشاب بھی ہے، مری ہوئی ماں کا پاخانہ بھی ہے، عورت کا حیض و نفاس بھی ہے. کتنے لوگ آج دیکھیے مساجد کے اندر 1:30 بجے تشریف لا رہے ہیں. سنیما کی قطار میں 3 بجے شروع ہونے والے شو کے لیے 12:30 بجے 1 بجے قطار لگائے ہوئے ہیں. 1 بجے فلائٹ جانے والی انٹرنیشنل 10:30 بجے ایئرپورٹ کے اندر پہنچے ہوئے ہیں. ڈومیسٹک فلائٹ 3 بجے جانے والی 1.5 گھنٹہ پہلے قطار لگائے ہوئے ہیں. یہ اللہ کا گھر. جمعہ کا ماحول ایسا تھا کہ بڑے بڑے شہنشاہ، بڑے بڑے بادشاہ، جمعہ کو بڑا عجیب و غریب ماحول ہوتا تھا.
وہ حاجیوں کے لابے لشکر میں آتے، لنگر تقسیم ہوتا، اونٹ جلایا جاتا، کھانا تقسیم کیا جاتا، بادشاہ آتا، لوگ آتے، عجیب و غریب قسم کی فضا تھی۔ آج یہ نام نہاد انگریزی نطفے سے پیدا ہونے والی نسل، جمعہ کی اذان کے بعد جمعہ کی تیاری، اور میں یہ کہتا ہوں کہ اب تک جو لوگ 1:30 بجے 1:45 بجے آ کر کوے اور کتے کی ڈھونڈ مار کر گئے، کون سی اپنی بیوی کی یاد میں انہوں نے تاج محل بنا لیا؟ دین کا سمجھنا یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ کے یہاں وہ مقبول ہو چکا ہے۔ اور دین سمجھ میں نہ آتا ہو، بیانات سے دلچسپی نہ ہو، علماء سے دلچسپی نہ ہو، خطبات سے، تفسیر سے، حدیث سے دلچسپی نہ ہو، یہ سمجھیے کہ اللہ نے دل پر ٹھپا لگا دیا، مہر لگا دیا۔ دیگر ائمہ نے کہا ملکیتیں الگ ہیں، دے سکتا ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ملکیت الگ ہے، منفعت ایک ہے۔ بیوی کمائے گی تو بھی شوہر کھائے گا، شوہر کمائے گا تو بیوی کھائے گی۔ ملکیتیں الگ ہونے کے باوجود دونوں کا مفاد اور دونوں کی منفعت ایک ہے۔ اچھا صاحب، تم عقل کے گھوڑے بہت دوڑاتے ہو، شریعت کے اندر عقل کے گھوڑوں کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی شرعی دلیل بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائیں، کروٹ کروٹ طاعت نصیب فرمائیں، اور فقہ حنفی کی خدمات میں جو علماء اور آپ کے جو خدام لگے ہوئے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے خدمات کو قبول فرمائے۔ وکیل احناف حضرت مولانا صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو بیرسٹر آف احناف کہا جاتا ہے، انہوں نے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر دام دکھانے والوں کے دام کھٹے کر کے رکھ دیے۔ ایسی کتاب حضرت کی مجالس صفدر، مواعظ صفدر پڑھیے گا، اپنے کو شرح صدر ہوگا، اطمینان ہوگا، اور اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے واقعی ہمیں حنفیت کا راستہ ہمارے لیے منتخب کروایا۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت عقلی گھوڑے دوڑا رہے، اس کے لیے کوئی دلیل؟ کہا قرآن شریف کی سورہ ضحیٰ کو تم نے نہیں پڑھا؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مال کے اعتبار سے آپ تنگ دست تھے، غریب تھے، مال اور دولت آپ کے پاس نہیں تھی، اور اللہ نے آپ کو مالدار کر دیا۔ اس کی تفسیر میں لکھا ہے کیسے مالدار کیا؟ زمین سے خزانے نکل گئے، چھپر پھاڑ کر اللہ نے سونا چاندی دے دیا۔ آپ کی عمر شریف 25 سال کی تھی، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، صاحب ثروت، صاحب مالدار خاتون تھی، عرب کی رئیس خاتون کے اندر، ریچسٹ وومنز کے اندر آپ کا شمار ہوتا تھا۔ تو آپ کے مال کو قرآن نے کہا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، جب شادی کی آپ نے، حضرت خدیجہ کا مال آپ کا مال ہو گیا۔ جب دونوں کی منفعتیں ایک ہو گئیں تو ایک دوسرے کو زکات نہیں دی جا سکتی۔ بہت دور کی سوچا کرتے ہیں، تو ولی جو ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ سے کی طرف سے منتخب شدہ ولی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اس کا ایک کورس ہوتا ہے 5 سال کا، 10 سال کا، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں۔ مولانا حقانی رحمۃ اللہ علیہ کئی مرتبہ میں نے آپ کو سنایا کہ جیل میں پیدا ہوئے، گھرانہ قوالوں کا، بدعتیوں کا، ندی کے کنارے جا رہے تھے، مجذوب آدمی آیا اور جھوٹی کھچڑی کھلایا، اور آج تک حضرت کا کوئی جواب نہ قاری سعید صاحب دے سکے، نہ کوئی اس طریقے سے کہ آپ جو حوالے دیا کرتے تھے، کسی کے بس کی بات نہیں۔ آدمی 3 حوالے یاد کرے، 5 حوالے یاد کرے، اپنی 2 گھنٹے کی تقریر میں جتنی آیتیں، جتنی حدیثیں اور جتنے فقہ کے مسائل آتے اس کا ریفرنس دیا کرتے تھے۔ دین کی دنیا بدل گئی۔ ایسے ہی خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے باغ کے اندر سے ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ آئے، ان کا استقبال کیا،
درخت کی ٹھنڈی چھاؤں کے اندر بٹھایا، انگور کے میٹھے خوشے دیے۔ ابراہیم بندوسی رحمت اللہ علیہ پہچان لیے کہ ہو نہار پروا کے چکنے چکنے بات، کہ اس کے عادت اخلاق سے دیکھ کر پتہ چل رہا ہے یہ بہت بڑا اللہ والا بنے گا۔ جیب سے کوئی کھانے کی چیز نکالی اور اسے جھوٹا کیا اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کو کھلایا۔ فرماتے ہیں کہ کھایا میں، ایسا لگا کہ انوار سے رحمتوں سے یہ عالم جگمگ جگمگ کر رہا ہے اور میری دل کی دنیا بدل گئی۔ اور اس کے بعد انہوں نے اس باغ کو فروخت کر دیا، پیر و مرشد کی تلاش کے اندر گئے اور پھر ان کی خدمت کے اندر 20 سال رہے۔ ایک رات آرام فرما رہے تھے، خواب میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ کبھی دعا کی آپ نے اللہ مری ہوئی اماں کو دکھا دے، مرے ہوئے باپ کو دکھا دے، خدا نہ کرے اگر وہ عذاب کے اندر مبتلا ہو، اس حالت کے اندر دکھا دیا جائے تو پھر آپ برداشت کر پائیں گے؟ جنازے کی نماز پڑھا دینے کے بعد فقہا نے لکھا کہ موتا کا دیدار نہیں کرانا چاہیے، اس لیے کہ عالم برزخ کے احوال اس پر طاری ہو جاتے ہیں۔ اب وہ فرشتوں کو دیکھ چکا ہے، اب وہ قبر کو دیکھ چکا ہے، وہ عالم برزخ کی کیفیت کو دیکھ چکا ہے، تو آدمی ایک کوئی بھی چیز کو دیکھتا ہے تو خوشی ہونے لگتی ہے، اور سپریم کورٹ کی نوٹس کو دیکھتا ہے تو اس کی ہوا خراب ہو جاتی ہے، چہرے پر جھریاں پڑ جاتی ہیں، چہرہ بوسن تریرا ہو جاتا ہے، پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی میت یا تو اچھے احوال کو دیکھتا، ہم کو یہ فکر، کبھی آپ نے یہ دعا کی ہے اللہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے ہمیں مشرف فرما؟ دعا کریں، جمعہ کا وقت ہے، اللہ کا گھر ہے، اے اللہ موت سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے ہمیں مشرف فرما۔ من رآنی فی المنامی فقد رآنی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حقیقت میں مجھے خواب میں دیکھا۔ اللہ کو اللہ کی شکل شیطان بنا سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل فإن الشیطان لا یتمثل بی، شیطان کے باپ کی مجال نہیں کہ میرا نام لے کر آؤ آپ کے خواب میں آ سکے۔ ومن رآنی وجبت لہ شفاعتی، ہمارے پاس نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ سجدے ہیں، نہ تلاوت ہے، نہ ذکر ہے، نہ خیرات ہے، نہ حج ہے، عمرہ ہے، بس آپ نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا اس کے حق میں میری شفاعت واجب ہو جائے۔ کتنی بابرکت شخصیت، صحابہ نے دیکھا، مغفرت کے پروانے لے لیے، اور 1400 سال تک جو مسلمان آپ کو خواب کے اندر دیکھے گا، اللہ تبارک تعالیٰ بار بار آپ کی زیارت سے ہمیں مشرف فرمائے۔ لیکن برتن بھی تو صاف ہونا چاہیے، چہرہ داڑھی منڈا ہو۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، عیسائی نمائندہ جو داڑھی منڈا آیا تھا، کہا تیرے چہرے کو دیکھنا محمد کو گوارا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جا تیرے بادشاہ کو کہنا کسی مردوے کو بھیج دے، کسی انسان کو بھیجے۔ ابو جہل داڑھی، ابو لہب داڑھی، عتبہ داڑھی، شیبہ داڑھی، فرعون داڑھی، حامان داڑھی، شداد داڑھی، نمرود داڑھی، اور آج کا حرام زادہ نام نیاز اس سے گیا گزرا۔ فرعون کو اپنی مردانیت کا خیال تھا، نمرود، حامان، شداد، ابو لہب، ابو جہل کو اپنی مردانیت کا خیال تھا، اور یہ کمینہ صفن صفا نیشنل ہائی وے، ایئرپورٹ کا رن میں پرندہ بھی تھوکے تو کہے کہ ماشاءاللہ کتنا چکنا کلّا ہے، کلّا سوف تعلمون ثم کلّا سوف تعلمون۔ سمجھ گئے؟ فرعون کی غیرت سے گئے گزرے لوگ ہیں۔ سب سے پہلے داڑھی مڑایا قوم لوط کے لوگوں نے، ان کے اندر ایک عادت تھی، مرد سے بدفعلی کیا کرتا تھا جس کو لوطی کام، تو وہ کرنے کے لیے داڑھی چپتی تھی، تو داڑھی منڈا کر وہ دوسرے مرد کو کہتا تھا کہ میری داڑھی نہیں چبھے گی، لے میں میری پینٹ کھول رہا ہوں اور لنگی اٹھا رہا ہوں، انڈر ویئر کھول رہا ہوں، میرے پاخانے کی جگہ سے تو لوٹی کام کر۔ جو مرد آج داڑھی منڈاتا ہے وہ دوسرے مرد کو دعوت دیتا ہے، جیسا حدیث پاک میں فرمایا بے پردہ عورت زنا کی دعوت دیتی ہے، داڑھی منڈا مرد لوٹی کام کی دعوت دیتا ہے۔ آؤ میرے پاخانے کے راستے سے تم اپنی خواہش کو پوری کرو، تمہاری بیوی سے خواہش، یہی تاریخ ہسٹری
قوم لوط میں سب سے پہلے یہ عمل آیا. یہ تو مردوں کی شان تھی. فرعون اپنی داڑھی کے بالوں کے اندر ہیرے جواہرات کو پروئے ہوئے تھا. تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام چھوٹے بچے تھے، جب وہ ہیرے جواہرات چمکنے لگے تو اسے کھینچنے لگے. اسے ڈر ہوا کہیں کاہن جادوگروں نے جس بچے کے بارے میں کہا کہ وہ ہماری حکومت کو چھینے گا، ابھی جو ہے سالہ بچہ ہے اور ہمارے ہیرے جواہرات کو داڑھی کو کھینچ رہا ہے. کہا فوراً تلوار نکالی میان سے. حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ارے رکو رکو، اس کا امتحان لیں گے. تم کو معلوم نہیں کہ بچپنا کیا ہوتا ہے، بچے کی بچکانہ حرکت ہوتی ہے. تو ایک طبق میں آگ رکھا، ایک طبق میں ہیرے جواہرات رکھے. تو آگ تو ہیرے جواہرات سے زیادہ چمک رہی تھی اور وہ شعلے اگل رہی تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کی ڈلی پر ہاتھ ڈالا اور زبان پر رکھا تو فرعون کو یقین ہوا کہ یہ بچہ بچپنے کی حرکت کر رہا ہے. اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ اس وقت سمجھداری دیتا، ہیرے جواہرات کو لیتے اسی وقت سر قلم کر دیتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں جو لکنت تھی، جو رک رک کر بات کرتے تھے، وہی آگ کا ڈلہ منہ میں رکھنے کی وجہ سے ہو گیا تھا. تو فرعون داڑھی کو عزت کی چیز سمجھتا تھا، جیسے عورت اپنے سر کے بالوں کو عزت کی چیز سمجھتی تھی کہیں، اور آج تو اسے مڈا کر اور اسے کٹوا کر یہ کہہ رہی ہے نہ میری شرمگاہ عصمت اور عفت سے محفوظ رہی، نہ میرے سر کے بال عزت سے محفوظ رہے. کٹا کٹا کر بیوٹی پارلر میں یہ اعلان کر رہی ہے کہ آؤ بدکاری کی خواہش کی تمنا پوری کرنا ہو تو مجھ سے پوری کرو. اگر شرمگاہ کی تمنا نہ صحیح، آنکھ کا زنا کرو، زبان کا زنا کرو، دل کا زنا کرو، خواہشات کا زنا کرو. ایسے ہی جو مرد داڑھی اپنے چہرے سے نکالتا ہے وہ یہ دعوت دیتا ہے کہ میں اپنی شرمگاہ کو، پاخانے کی جگہ کو کھولنے کے لیے تیار. اور لوگوں، تم اگر تمہاری بیوی تمہارا ساتھ نہیں دیتی، میرے پاخانے کے راستے سے اپنی خواہش کو پورا کرو. میرے باپ کا قول لے. قوم لوط کے اندر سب سے پہلے یہ عمل آیا. بہرحال حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے آئے اور کہا ابھی مجھے یاد نہیں کرو گے؟ نیند سے بیدار ہو گئے، تڑپ گئے، سمجھ میں نہیں آیا خواب. پھر دوسرے دن سوئے، فرمایا کہ اللہ تذکرونی، کیا تم مجھے ابھی یاد نہیں کرو گے؟ پھر سو گئے. پھر تیسری مرتبہ خواب آیا. تب پوچھا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مطلب ہے؟ میں تو درود پڑھتا ہوں، میں تو آپ کو یاد کرتا ہوں. فرمایا حج بیت اللہ کے لیے تشریف لاؤ. چنانچہ حج بیت اللہ کے لیے تشریف لائے. ذی الحجہ کا مہینہ ختم ہوا، 20 ساتھیوں کو اپنے ساتھ لے کر گئے، اور اس میں آپ کے جو عزیز قریبی شاگرد خلیفہ خواجہ ابواللیث رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی آپ کے ساتھ تھے. حج کے ایام پورے ہوئے، مدینہ طیبہ کو آپ گئے. مدینہ طیبہ جب گئے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ دور ہی سے نظر آ گیا تھا. آپ کا گنبد خضرا نظر آ گیا تھا. گنبد اس وقت جو تھا وہ نظر آ گیا تھا. تو دیکھا اور چیخ ماری، بے ہوش ہو گئے. پھر 2 قدم آگے دیکھا، چیخ ماری. 3 دن نہ کھانا نہ پینا. پیر و مرشد روٹی کو ہاتھ نہ لگائے، زمزم کو ہاتھ نہ لگائے تو پھر مریدین کی ہمت کہاں؟ ارے پیر مرشد کی تو قوت ایمانی ہے، قوت ولایت ہے، یہ وہ تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، کھاتے ہیں پیتے ہیں. بیچارے مرید کا کیا ہوگا؟ بڑے پریشان ہوئے. 3 دن کے بعد پھر خواجہ ابواللیث رحمۃ اللہ علیہ ان کو امیر بنایا ساتھیوں نے کہ جاؤ بھائی یہ کیا حالت ہو رہی ہے اور ہماری بھوک سے جان جا رہی ہے. خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب ہوش آیا کہا حضرت یہ 3 دن سے کیا کیفیت ہے؟ 4 قدم آگے بڑھتے ہیں بے ہوش ہو جاتے ہیں، نہ استنجا نہ بیت الخلا، بس وضو کیا پھر نماز پڑھی پھر بے ہوش ہو گئے. خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اللہ کا ولی. قرآن شریف کے اندر یہ کہا گیا الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے لمبے جھبے ڈال کر، موٹے موٹے منکے ڈال کر اور بڑی پگڑیاں پہن کر عورتوں کو بیعت کر رہا ہو، نذرانے لے رہا ہو اور تاج محل بنا رہا ہو. ایسا الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ کا ولی وہ جو صاحب ایمان ہو اور تقوی والا ہو. خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ
فرمانے لگے یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے پر تو آ تو گیا ہوں، لیکن جب دیکھتا ہوں ہمت نہیں ہوتی میری کہ 2 قدم آگے بڑھاؤں، نبی کے روضے کو دیکھ کر بے ہوش ہو جاتا۔ کہا کیوں؟ فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے آقا میرے مولا میں سلام کروں تو اپنے چہرے انور کو موڑ لے۔ وقت کا ولی نبی کے بلاوے پر نبی کے روضے پر گیا ہے۔ ہم میں سے کسی کو آج تک شاید کی دعوت آئی ہو، داڑھی منڈے چلے جاتے ہیں، حرام خور چلے جاتے ہیں، سود کھانے والے، زمینیں ڈبانے والے، دوسروں کا حق مارنے والے، قرض ڈبانے والے اور غیروں کا مال ڈبانے والے، اور بنداس نبی کے روضے کے سامنے ایک ہاتھ میں چپل ایک ہاتھ میں کیمرہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اور ایک ہے خواجہ اجمیری معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کہ 3 دن نبی کے روضے پہنچتے پہنچتے ہو جاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہرے انور نہ موڑ لیں، جبکہ نبی کی دعوت پر آپ کہاں تشریف لے گئے تھے۔ بہرحال بڑی ہمت کر کر اور بڑی جسارت کر کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس پہنچے، اور جو ادب تھا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ، یہ صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیا۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کے اندر فرمایا، اے مومنوں مسلمانوں، اگر دور سے درود پڑھتے ہو فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں، اور قریب سے تم پڑھتے ہو میں بذات خود سنتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں۔ جس کی ایمانی طاقت پاورفل ہوتی ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کو سنتا ہے۔ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ سے بڑھ کر کس کی ایمانی طاقت پاورفل تھی؟ چنانچہ لوگوں نے سنا، روضے مطہرہ سے جواب آیا، انہوں نے کیا کہا؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید الانبیاء، اے نبیوں کے سردار آپ پر صلاۃ و سلام ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے جواب دیا، وعلیکم السلام یا سید الاولیاء، اے اولیاء کے سردار تم پر بھی اللہ کی سلامتی ہو۔ عجیب و غریب معاملہ تھا، بچھڑا ہوا عاشق اپنے معشوق سے مل چکا تھا، رات آئی، وہ زمانہ عجیب و غریب زمانہ تھا، لوگ وہیں پر بسترے لگاتے تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ اپنا بسترا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس لگایا، سو گئے۔ خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کلام کرنا تھا، جو باتیں کرنی تھی، تمام باتیں ہو گئی۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، خواجہ کیا چاہتے ہو؟ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ نے کہا، آج لوگ مکے میں مر جاتے ہیں، مدینہ طیبہ میں، سعودی عرب میں، اور 8 دن مہینوں کی قانونی کاروائی اور حکومت کے جو فارمیلٹیز ہیں ان کو پورا کر کر ہندوستان میں لاش لے کر آتے ہیں۔ کاش مسجد نبوی میں ان کا نماز جنازہ ہوتا۔ کتنے خوش نصیب ہیں اللہ کے حرم کے اندر، مسجد الحرام کے اندر 20 لاکھ 15 لاکھ افراد، کتنے اولیاء ہوں گے، کتنے اقطاب ہوں گے، کتنے ابدال ہوں گے۔ لوگ سمجھتے ہیں ماں کے بغل میں بیٹے کی خبر کھو دی گئی تو یہ دونوں ایک ہو جائیں گے، نہ، ان دونوں میں 7 زمین 7 آسمان کا فاصلہ ہوگا۔ عمل نیک ہوگا تو اگر کوئی دنیا کے کسی کونے میں دفن ہوگا یا سمندر میں حضرت اسامہ کی طرح ڈال دیا جائے گا رحمت اللہ علیہ، تو پھر عمل کی یکسانیت کی وجہ سے ان الابرار لفی علیین، ان کو ایک کیٹیگری کے اندر علیین کے اندر جمع کر دیا جائے گا، اور کہیں دور ہیں اور دونوں مجرم ہیں۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اللہ تبارک لفی سجین، اللہ تعالیٰ اپنے قید خانے کے اندر ان کو ڈال دے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ میاں بیوی کو پاس میں رکھ دیا گیا، استاد شاگرد کو بغل میں رکھ دیا گیا تو قبر کے اندر بھی آپس میں مصافحہ کریں گے، معانقہ کریں گے اور مجلسیں لگائیں گے۔ وہاں عمل کی بنیاد پر اسٹیجز قائم کیے جائیں گے، مراتب۔ یہ لوکل کیٹیگری ہے، یہ فرسٹ کلاس ہے، یہ اے سی کلاس ہے، یہ اسپیشل کلاس ہے، یہ عمل کی بنیاد پر۔ اللہ تعالیٰ
ہمیں حرمین شریفین کی موت نصیب فرمائے، ہمیں جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب فرمائے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے مردے جنت البقیع کے اٹھیں گے اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی انگلیاں پکڑ کر اللہ کے حق میں، اللہ کے پاس ان کے حق میں سفارش کریں گے۔ کہاں عثمان غنی، کہاں امی جان عائشہ، کہاں فاطمہ الزہرا، کہاں جنت المالا میں حضرت قتیجہ، بڑے بڑے صحابہ صحابیات جب اٹھیں گے تو یہ گنہگار بھی اٹھ جائیں گے۔ یہ چھوڑ کر حج کو جاتے ہوئے ایک مولوی کو بلاتے ہیں، دعوت کراتے ہیں، اور مولوی خوب رو رو کر دعا کرتا، اللہ خیریت کے ساتھ حرم کو لے جانا، خیریت کے ساتھ یہاں لے جانا، ہمیں مرنا بھی نہیں چاہتے، دفن ہونا بھی نہیں چاہتے۔ مرنا تو مقدر ہے، اگر موت یہاں آنے کی وہاں آ جائے خوش نصیبی ہے۔ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اے حبیب اب آپ کے در کو پکڑ لیا ہوں، آپ کے روضے کو دیکھ چکا ہوں، آپ کا دیدار ہو چکا ہے، اب یہاں سے قدم نہیں اٹھاؤں گا، یہی جیوں گا یہی مروں گا۔ ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے، ریاض الجنہ ہے، مسجد نبوی ہے، جنت البقیع ہے، جبریل امین کی آمد و رفت کی سرزمین ہے، احد کی سرزمین ہے، بدر کی سرزمین ہے، صحابہ کی سرزمین ہے، کون نہیں چاہے گا؟ اور عائشہ عاشق رسول۔ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معین الدین چشتی اجمیری، حضرت معاذ ابن جبل بھی میرے ساتھ رہنا چاہتے تھے، لیکن یمن کو ان کی ضرورت پڑی تو میں نے ان کو حکم دیا کہ تم یمن کی طرف چلے جاؤ۔ ہچکیاں دھاڑے مار کر رونے لگے کہ میں نبی کی جدائی میں کیسے جی سکتا ہوں، یہاں نماز نبی کی اقتدا میں، یہاں نماز مسجد نبوی میں، یہاں سانس مدینے کی خوشگوار جنتی ہواؤں کے جھونکوں میں، اور میں یمن میں کیسے رہ سکتا ہوں؟ کہا کہ معاذ اونٹ پر بیٹھو، اونٹ پر بیٹھا اور آپ کے قدم وہاں تھے جہاں نبی کا سر تھا۔ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں کبھی کبھی بات آتی، یہ تو بڑی بے ادبی گستاخی ہے، میں اونٹ پر بیٹھوں نبی نیچے رہیں، میں کود کر نیچے آ جانا چاہتا تھا، لیکن الامر فوق الادب، ادب تو یہ ہے کہ بات کی تعمیل کی جائے، حکم کی تعمیل اصل اطاعت ہے، عقل کے گھوڑے دوڑانا نہیں۔ معاذ ابن جبل بھی تمہاری طرح تڑپا تھا تو میں نے ان سے کہا تھا کہ میرا امتی دنیا کے جس چپے کے اندر رہے گا، اگر وہ محبت کرتا ہے، میں اور وہ بیچ کی انگلی شہادت کی انگلی، فرمایا کہ جنت میں اس طریقے سے ساتھ رہیں گے، کوئی فکر کی بات نہیں، 4 دن کی دنیا ہے گزر جائے گی۔ اے معین الدین چشتی اجمیری، اب تک ہندوستان کا نام نہیں سنا تھا، ایشیا کا نام نہیں سنا تھا، اجمیر کا نام نہیں سنا تھا، کہا کہ تمہیں ہندوستان میں اجمیر جانا پڑے گا اور دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینا پڑے گا۔ وہاں نمبر نہیں تھے، 3 نمبر، 5 نمبر، 6.5 نمبر، 7.5 نمبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، بہت پریشان ہوئے، حکم تھا اور حکم کی تعمیل بڑی ضروری تھی۔ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوتا ہے ہندوستان، کیا ہوتی ہے ان کی زبان، کیا ہوتا ہے اجمیر؟ مختلف قسم کی روایتیں ہیں، ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انار مبارک خواب کے اندر دیا، اور جب آپ بیدار ہوئے تو وہ انار ہاتھ میں تھا اور اس کے اندر ہندوستان کا نقشہ جانے کا راستہ اور اجمیر کا وہ میدان کہ جہاں آپ کو آنا تھا بتایا گیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کے اندر ہاتھ ڈالا، ایک چمڑے کا ٹکڑا دیا اور اس کے اندر نقشہ تھا، پلان تھا کہ آپ کو ایران جانا پڑے گا اور افغانستان جانا پڑے گا، لاہور جانا پڑے گا، ہندوستان دلی جانا پڑے گا، اور دلی کے راستے اجمیر اور اجمیر کے راستے کھلا میدان میں آپ کو جانا پڑے گا۔ یہ دونوں قسم کی مختلف روایتیں ہیں۔ بہرحال خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل تھی۔ جب نکل رہے تھے تو ایک بیٹا اپنی ماں کو چھوڑتے ہوئے جس طریقے سے دھاڑے مار مار کر روتا ہے، رونے لگے، دل نہیں کر رہا تھا مدینہ طیبہ کو چھوڑ کر جائے، نبی کے در کو چھوڑ کر، ارے کون چھوڑ کر جا سکتا بھائی؟ اور وہ خواجہ اجمیری جن کے ہر رات کے خواب میں آقا تشریف لائے، بات چیت کرے، سینے سے لگائیں، کبھی انار دے، کبھی چمڑے کا ٹکڑا دیں،
اور کبھی ان کو اپنے یہاں دعوت دیں، وہ چھوڑ کر جائیں گے پھر سڑی ہوئی دنیا میں۔ کہا اے معین الدین کیوں رو رہا ہے؟ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنتی فضا اور جنتی ماحول کو چھوڑ کر ہندوستان جانے جی نہیں ہوتا۔ فرمایا میں تجھے ایک عظیم الشان تحفہ دے رہا ہوں، تو سچا عاشق ہے میرا اور سچی محبت کرنے والا ہے۔ اے معین الدین اجمیری چشتی، جب تو دلی کے راستے اجمیر چلا جائے گا درود پاک پڑھے گا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہے گا، تو ہندوستان کے لوگ اللہم صلی علی محمد پڑھیں گے، لیکن تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ایسے پڑھے گا جیسے میرے نبی کے، جیسے روضے کے سامنے تو پڑھ رہا ہو، میرے سامنے پڑھ رہا ہو۔ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اللہ کے نبی ہندوستان سے مدینہ طیبہ کافی دور اور آپ کا روزہ کافی دور، اے معین الدین چشتی اجمیری اللہ سے میں نے مانگ کر لے لیا ہے کہ جب سچے دل سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ تو پڑھے گا اور اپنے آنکھوں کو جھکا کر دل کی طرف دیکھے گا، تیرے دل کے آئینے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نظر آئے گا۔ یہ عظیم الشان نعمت اور دولت لے کر خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان آ گئے۔ دلی کے اندر آئے، پنڈت راؤ کی حکومت تھی، ایک مندر کے سامنے قیام کیا۔ مندر کے پنڈتوں نے کہا ایک مسلمان اگر یہاں پر آ کر بسے گا ہماری دیوی دیتا ناراض ہو جائیں گے اور یہ قہر بپا کریں گے دلی پر، دلی تباہ برباد ہو جائے گا۔ بادشاہ اپنے نمائندوں کو بھیجا خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، حضرت کے پاس اخلاق، کردار اور دعوت و تبلیغ کا وہ اسلوب اور وہ طریقہ تھا کہ دشمن آپ کے پاس آتا تو ہدایت سے مالا مال ہو کر جاتا۔ بادشاہ کے جو نمائندے آپ سے بات کرنے کے لیے آئے، یہ کیوں ضد کرتے ہو، ہٹ دھرمی کرتے ہو، یہ مندر کے پاس تم نے ڈیرا کیوں لگا رکھا ہے، ہماری دیوی دیوتا ناراض ہو جائیں گے۔ توحید کا وہ درس ان کے سامنے دیا کہ یہی خاندان کے لوگ مسلمان ہو گئے، اور پھر وہاں سے رخت سفر باندھا، اجمیر آئے، اس میدان کے اندر جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ٹہرنے کا حکم دیا تھا۔ یہ نہیں کہ یہاں کوئی کارخانہ لگانے کے لیے، اپنی بیٹی کا رشتہ کرنے کے لیے، اپنے بیٹے کی بہو کی تلاش کے لیے، یہاں کوئی بزنس کاروبار کرنے کے لیے۔ ہر اللہ کا ولی دائی ہوتا ہے، ہر اللہ کا ولی مبلغ ہوتا ہے، ہر نبی کا وارث اور جانشین اللہ کا دائی ہوتا ہے، دین کا دائی ہوتا ہے۔ اس کی کوئی صنف اور اس کا کوئی طریقہ کار متعین نہیں ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا الگ طریقہ، حضرت مدنی کا الگ طریقہ، حضرت شیخ الہند کا الگ طریقہ، حضرت امداد اللہ مہاجر مکی کا الگ طریقہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کا الگ طریقہ۔ انہوں نے فقہ لکھ کر دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا۔ امداد اللہ مہاجر مکی تصوف کے احکامات امت تک پہنچا کر دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ انگریزوں سے برتر پیکار ہو کر دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا۔ حضرت اقدس مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ اپنے استاد کا ساتھ دے کر مالٹا جائی گئے، دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کی خدمات انجام دے کر انہوں نے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا۔ حضرت اقدس شیخ الادب مولانا اعزاز علی رحمۃ اللہ علیہ جو عربی زبان کے اندر قرآن و حدیث ہے اس کے ادب کے تقاضوں کو پورا کر کر اور ادب سکھلا کر امت کو دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا۔ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی، حضرت اقدس مولانا زکریا صاحب کاندلوی، حضرت مولانا خلیل احمد امبیڈوی، یہ اپنے اپنے طریقے سے، کسی نے مولانا الیاس صاحب نے حضرت مدنی کو یہ نہیں کہا کہ تم بخاری چھوڑ کر میرے چلے میں شامل ہو جاؤ، حضرت شیخ الہند نے مولانا الیاس صاحب کو یہ نہیں کہا کہ تم چلہ چھوڑ کر میری ریشمی رومال کی تحریک کے اندر شامل ہو جاؤ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نے یہ نہیں کہا حضرت امداد اللہ مہاجر مکی کو تصوف کا میدان چھوڑ کر تم آ جاؤ میری فقہ کے میدان کے اندر، علامہ کشمیری نے حضرت مدنی کو یہ نہیں کہا کہ تم حریت کا میدان چھوڑ کر بخاری کے درس کے اندر آ جاؤ۔ سب دعوت و تبلیغ کے راستے سے
کہیں کوئی اختلاف نہیں ملے گا. حضرت تھانوی اپنا مشرق میں تھے، اپنے مسلک میں تھے. حضرت مدنی ان کے اندر اختلاف تھا لیکن کبھی جھگڑا نہیں ہوا، نظریات کا اختلاف تھا. آج ایک طبقہ یہ سمجھتا ہے میں جو کر رہا ہوں نا یہ اصل نبیوں رسولوں والا کام، یہ مولوی جو امامت کر رہا ہے یہ تنخواہ لے کر کر رہا ہے، یہ مؤذن جو اذان دے رہا ہے یہ تنخواہ لے کر کر رہا ہے، یہ بخاری پڑھانے سب دین کے داعی ہیں. فقہا نے ان کو اجازت دی ہے امام کو تنخواہ لینے کی، مؤذن کو تنخواہ لینے کی، غسال کو اجرت لینے کی، نکاح پڑھانے والے کو اجرت لینے کی. فقہا نے اجازت دی، شریعت نے اجازت دی، تو پھر بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اپنے دل و دماغ کو تنگ مت کرو، ایک دوسرے پر تانا کشی مت کرو. جو دین کا کام کر رہا ہے اس کو کرنے دو. کنڈکٹر کا جو کام کر رہا ہے ڈرائیور یہ کہے ارے تو ٹرانسپورٹ کا حق ادا نہیں، آجا اسٹیئرنگ پر بیٹھ جا. اور کنڈکٹر یوں کہے کہ نہیں تیرا کام اصل نہیں، پیسہ وصول کرنا اصل، اسٹیئرنگ کو چھوڑ تو آ جا. اور یہ دونوں مل کر کلینر سے کہیں ارے تو بیکار کا بیٹھا ہوا رہتا ہے، کبھی کبھی گاڑی پنچر ہوتی ہے اور کبھی کبھی موٹر خراب ہوتی ہے، آ یہاں. کلینر اپنا کام کر رہا ہے، وہ بھی ٹرانسپورٹ کا حق ادا کر رہا ہے. ڈرائیور اپنا کام کر رہا ہے، وہ بھی ٹرانسپورٹ کا حق ادا کر رہا ہے. کنڈکٹر اپنا اور مالک اپنا، مینیجر اپنا اور دلال کی آفس اپنا، سب کو اپنا کام کرنے دو. تنگ نظری مت کرو، ایک دوسرے کی طرف انگلیاں مت اٹھاؤ. حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ آئے، کون سا طریقہ لے کر آئے؟ یہ نبی کا ارشاد تھا، یہ نبی کا فرمان تھا. کون سی کتاب لے کر آئے؟ کتنے نمبر لے کر آئے؟ بتائیے مجھے. نہیں دے سکتے تھے اللہ کے نبی اتنے نمبر لے کر جاؤ، یہ کتاب لے کر جاؤ، اتنے لوگوں کو لے کر جاؤ. آئے اجمیر کی سرزمین کے اندر، وہ میدان جہاں جس کی نشاندہی کی گئی تھی، اور وہاں پرتھوی راج کی حکومت تھی. بڑا ظالم متعصب حکمران تھا، اسلام مسلمان دشمن تھا. اس کے پولیس والے آئے، ملٹری والے آئے، اے تم کون ہو؟ پردیسی یہاں بیٹھتے ہو. حضرت چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں نہیں بیٹھوں گا تو کون بیٹھیں گے؟ کہاں یہاں تو بادشاہ کے پرتھوی راج کے اونٹ بیٹھتے ہیں. بہت بڑا میدان تھا، بادشاہ کے اونٹ تو 10-20 تو نہیں ہوتے، 500 600 1000 ہوتے ہیں. کہاں اونٹ بیٹھتے ہیں؟ بیٹھیں گے تو اٹھیں گے نہیں. حضرت نے یہ جملہ کہہ دیا، اور اللہ کے ولی کی نشانی ہے لو اقسم علی اللہ لا برا. ان کی زبان سے جو کلمات نکلتے ہیں اللہ ان کی لاج رکھ لیتا ہے. چنانچہ اس رات کو بتانے کے لیے کہیں قریب پہاڑی میں چلے گئے. اب دوسرے دن اونٹ چرانے والے، اونٹ کے نگہبان اونٹ کو اٹھا رہے، اونٹ نہیں اٹھ رہا. بادشاہ سمجھ گیا یہ جو فقیر آیا ہے یہ جادوگر ہے اور اسی نے کچھ کر دیا ہے، اس کے بغیر یہ اونٹ نہیں اٹھ سکتا. جاؤ اس فقیر کو بلا کر لے آؤ. خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کو لے آیا گیا اور حضرت سے کہا گیا، درخواست کی گئی حضرت ہم آپ کو یہاں جگہ دے دیں گے، شرط یہ ہے کہ آپ اونٹ کو اٹھوا دیں. حضرت نے کہا اللہ کے حکم سے اٹھ جاؤ. سارے اونٹ اٹھ گئے اور چلے گئے. حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنی حکمت عملی سے دعوت و تبلیغ کا وہ فریضہ انجام دیا کہ ہندوستان کے اندر جو کفر اور شرک اور کا ظلمت کدا تھا، ہر طرف بدبو ہی بدبو تھی، خدا کی نافرمانی کی، اور ہر طرف کفر و شرک کے مینارے تھے. آپ 90 لاکھ آدمیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا کر داخل ایمان دے رہے. دشمن چھری چھپا کر آپ کی مجلس میں آتا، لیکن آپ کی حکمت عملی اور آپ کے اخلاق اور آپ کے کردار کی وجہ سے وہ مسلمان ہو کر چلا جاتا. بہرحال خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ہندوستان آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، بشارت سے آئے تھے. دنیا بہت بڑی ہے دنیا. امریکہ بھی تھا، برطانیہ بھی تھا، سری لنکا بھی تھا، اور بنگلہ دیش بھی تھا، یا فلاں ملک تھے، فرانس تھا، ایران تھا، تہران تھا.
اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کو کہا کہ خاص طور سے نقشہ بتا کر کہ آپ ہندوستان جائیں. علماء نے لکھا ہے کہ جب اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کو آئے، اللہ نے اس کی قدر و قیمت کے اندر اضافہ بھاؤ بڑھا دیا. ایک روزے کا 1,00,000 کے روزوں کے برابر اجر، ایک نماز کا 1,00,000 نمازوں کے برابر. مکہ پہلے بھی تھا، حرم پہلے بھی تھا، کعبہ پہلے بھی تھا، حجر اسود پہلے بھی تھا، صفا مروہ پہلے بھی تھا. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے قدموں کے طفیل میں ہم نے مکے کا بھاؤ بڑھا دیا. 1,00,000 ایک درود 1,00,000 درود، 1 دینار 1 ریال خرچ 1,00,000 کا ثواب. اور مدینہ طیبہ کو یثرب کہا جاتا تھا. بڑی عجیب و غریب جگہ تھی. کوئی وہاں کاروبار کرنے اور کوئی وہاں رہنے تیار نہیں. یثرب تباہی کی جگہ، یثرب بربادی کی جگہ. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی یثرب میں ہجرت کر کے جاتے ہیں. اللہ جنت کا ٹکڑا ریاض الجنہ وہاں رکھ دیتا ہے. اللہ جنت البقیع کو وہاں رکھ دیتا ہے. اللہ بدر میں فرشتوں کو اتارتا ہے آسمان سے. حضرت جبریل علیہ السلام سر پر امامہ باندھ کر اپنی فوج کے ساتھ میدان بدر کے اندر اترتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم مبارک کی برکت میں مکے کا بھاؤ ایسے بڑھا اور مدینہ طیبہ کے اندر ریاض الجنہ آ گیا، مسجد نبوی آ گئی، جنت البقیع آ گیا. اور اس طریقے سے جو مدینہ جس کو کل یثرب تباہی اور بربادی، ورلڈ گلوب آپ سامنے رکھیے، ورلڈ میپ رکھیے، عالمی نقشہ رکھیے. پوری دنیا میں جتنے شہر آپ کو ملیں گے، کسی شہر کے نام کے ساتھ اتنے عمدہ نام، تابا، طیبہ، طوبہ، کتنے خوشبو کے نام اور کتنے بہترین نام جو مدینہ طیبہ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. زاد اللہ تشریفہ، تعظیم و تکریمہ. اللہ اس کی تعظیم و تشریف کے اندر اضافہ فرمائے. اللہ یہود و نصارہ کے چنگل سے سعودیہ کی حفاظت فرمائے. جتنے عمدہ نام اللہ تعالیٰ نے مدینہ طیبہ کے ساتھ، جو سوچو گے یہ نام اچھا ہے تو آپ کو لگے گا کہ مدینہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کی برکت. قدم مبارک مکہ مکرمہ میں پڑا. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. مدینہ طیبہ میں پڑا تو یہ طوبہ بن گیا ہے، طیبہ بن گیا، یہ ریاض الجنہ بن گیا، یہ مسجد نبوی بن گئی، یہ جنت البقیع بن گئی، یہ جبریل امین کی آمد و رفت کی، یہ محبت وحی کی سرزمین بن گئی. اور قدم بڑا یا آنکھ بڑی؟ انسان کے جسم میں آنکھ کا مقام بڑا ہے یا پیر کا مقام بڑا ہے؟ آنکھ میں لگنے والے سرمے کی قدر و قیمت ہے یا پیر میں پہنے جانے والے جوتے کی قدر و قیمت ہے؟ جب نبی کے قدم مکے میں مدینے میں پڑے اور اللہ نے اس کی قیمت یوں بڑھا دی، اور جس کی نگاہ ہندوستان پر پڑی، کیا ہندوستان کا کوئی فرقہ پرست مائکلال جس کو اس کی ماں نے دودھ پلایا ہو ایسا ہو سکتا ہے کہ نبی کی نگاہ جس ملک پر پڑی ہو وہاں اس کو ختم کر سکے ہو؟ اس ملک کو یہ نہ سمجھو کہ شیخ الہند نے بتایا ہے، شیخ الاسلام نے بتایا ہے. نبی کے نور نظر، نبی کے آنکھوں کی روشنی اور نبی کے اشاروں سے خواجہ اجمیری اجمیر تشریف لائے. اپنی مرضی سے نہیں آئے، نہ ہندی جانتے تھے نہ اردو جانتے تھے. نبی نے جس ملک کو منتخب کیا ہو، دنیا کی کوئی سائنس اور ٹیکنالوجی اس کے وجود کو ختم نہیں کر سکتی. دنیا کا کوئی فرقہ پرستی اس کے وجود کو ختم نہیں کر سکتی. لاکھ چیختے رہیں، چلاتے رہیں، ہمیں ووٹ نہیں دو گے تو تمہیں فلاں ملک جانا پڑے گا، تمہیں دفن کر دیا جائے گا، تمہیں ملک در بدر. نہ کچھ نہیں، یہ تو کتوں کی بھونک ہے، کتے کی خصلت ہے بھونکنا، سور کی عادت ہے دانت دکھانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ملک کو منتخب کیا. نہ صرف منتخب کیا، دنیا بہت بڑی تھی نا، اس سے زیادہ بے حیائی امریکہ میں تھی،
بے شرمی برطانیہ میں تھی، فرانس میں تھی، چائنا میں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نقشہ بتایا، اجمیر کی سرزمین بتائی اور اس کے لیے راہیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر کر فراہم کرائی. تو پھر اس ملک کو مٹھی بھر فرقہ پرست کیا اس کا نام و نشان ختم کریں گے، خواجہ اجمیری کا نام لینے والوں کو ختم کریں گے. اس ملک کی شان نہ لال قلعے سے ہے، اس ملک کی شان نہ فتح پور سیکری کے قلعے سے ہے، اس ملک کی شان نہ تاج محل کے میناروں سے ہے، اس ملک کی شان یہاں کی سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی سے ہے. خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم، جیسے نبی کے ختم مبارک کی برکت سے مکہ کو مکرمہ کہہ دیا گیا، نبی کے ختم مبارک کی برکت سے مدینہ کو تابہ، طیبہ، طوبہ اور مکرمہ منورہ کہہ دیا گیا، اور اس ملک کی شان بڑی ہے تو اجمیر کے خواجہ کی وجہ سے بڑی ہے. رسول اللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر آپ تشریف لائے تھے. یہ شان ہے ملک کی، یہی وجہ ہے مسلمان کم جاتے ہیں، غیر زیادہ جاتے ہیں. یہ حکومت ظاہری ہوتی ہے اور یہ حکومت دلوں کی ہوتی ہے. خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ وہ بابر بادشاہ کی طرح، اکبر بادشاہ کی طرح اور شاہ جہاں کی طرح جسموں پر حکومت نہیں کی، یہ اہل باطن تھے، دلوں پر حکومت کرنے والے تھے. اور ان کے دلوں کی حکومت کا اثر آج تک ہے کہ اپنا پرایا جو وہاں سے ہو کر گزرتا ہے وہ مجبور ہوتا ہے کہ خواجہ کے در کا دیدار کر کر چلا جائے. اپنے علماء کرام حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ اپنی مجالس میں، اپنی مواعظ میں حضرت والا کا تذکرہ فرمایا ہے. حضرت اقدس مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کہیں سفر میں جا رہے تھے، جمعہ کا دن تھا، اسٹیشن اجمیر آیا، بے قرار ہو گئے. خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کی ذات مبارک وہ میگنیٹ ہے کہ جو ہر جانے والے اہل ایمان کو، عاشق رسول کو اور انسانیت رکھنے والے کو اپنی طرف کھینچنے والی سفر کو موقوف کیا اور دربار عالی میں آئے اور جو نذران عقیدت پیش کرنا تھا پیش کیا. چاہ رہے تھے کہ اپنا تعارف کسی سے نہ ہو سکے. سولت حسین ایک وہاں کا مجاور تھا، دیوان جی تھا، اس نے کسی طریقے سے قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کو پہچان لیا. کہا کہ حضرت اب تو بچ کر نہیں جائیں گے، جمعہ آپ کو پڑھانا پڑے گا. جمعہ پڑھائی تو اتنا متاثر ہوا، کہا کہ رات میں آپ کا بیان ہم نے رکھ دیا ہے. کہا کہ نہیں بھیا، پروگرام آگے ہے. کہا اس کو آگے پیچھے کرو، یہاں آپ کو رکنا پڑے گا. خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے در پر حضرت اقدس حکیم الامت، حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب جو 58 برس تک دارالعلوم دیوبند کے محتمم رہے، انہوں نے وہ تقریر کی حضرت کی شان میں کہ دیوان جی سولت حسین کہنے لگا ساری زندگی حضرت کے قدم مبارک پر گزر گئی، لیکن آپ نے جو تاریخ بیان کی خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم اب تک ایسی تاریخ میں نے کسی اور سے نہیں سنی. ہمارے علماء دیوبند بھی حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ سے بہت عقیدت کیا کرتے تھے. حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے سلسلے تصوف کے اندر حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کا اس میں گرامی آتا ہے، اور آپ کا سلسلہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ پر جا کر ختم ہوتا ہے. بہرحال جس ملک کے اندر آئے وہ اپنی مرضی سے نہیں آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر آئے. آپ دیکھ رہے ہیں اس الیکشن کے موقع پر یہ ہندوستان کی آزادی سے لے کر اب تک کا سب سے بڑا عجیب و غریب الیکشن تھا کہ جس کے اندر کہتے ہیں الاناء یترشح بما فی، عربی کا ایک محاورہ ہے، برتن میں جو چیز ہوتی ہے وہی چیز جھلکتی ہے. دودھ کو آپ رکھے ہیں تو دودھ ابلے گا، سالن رکھ رہے ہیں سالن ابلے گا، پانی رکھے ہیں پانی ابلے گا، گلاب رکھے ہیں گلاب ابلے گا، کیچڑ رکھے ہیں کیچڑ ابلے گا. آج پتا چل رہا ہے جو مسلمان یہ کہا کرتے تھے کہ بھائی جمہوریت کا نعرہ لگانا چاہیے، ہندو مسلم بھائی بھائی، پتا چلا یہ بھائی اپنے دلوں کے اندر کیا رکھتے ہیں اور کس قسم کی باتیں رکھتے ہیں. اور جگہ جگہ اس ہندوستان کے عجیب و غریب الیکشن کے موقع پر انہوں نے مسلمانوں کے تعلق سے کس قسم کے کلمات کو انہوں نے ادا کیا. میڈیا کیا کر رہا ہے،
نیوز چینل کیا کر رہے ہیں. آسام کا وہ کوکرا جاٹ علاقہ جو اس سے پہلے فساد سے متاثرہ علاقہ تھا، سب سے زیادہ خون خرابہ وہاں ہوا تھا. آج زمین وہاں سے لاشوں کو اگل رہی ہے اور لاشوں کے اگلنے کا سلسلہ ختم نہیں ہو رہا ہے. مسلمانوں، ہو سکتا ہے 2-1 دن کے اندر یا اگلی جمعہ کے اندر الیکشن کا نتیجہ آ جائے. میں کہتا ہوں ایک نتیجہ دنیا والوں کے پاس ہے، ایک نتیجہ اللہ کے پاس ہے. دنیا والوں کے نتیجے اللہ کے نتیجے کے محتاج ہیں. دنیا والا کنواں کھود سکتا ہے، پانی لانا اللہ کا کام ہے. دنیا والا بورویل کھود سکتا ہے، پانی دینا اللہ کا کام ہے. کم دینا، زیادہ دینا، کھارا دینا، میٹھا دینا، گہرا دینا، اونچا دینا اللہ کا کام ہے. انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اللہ پوچھتا ہے تم کھیتی باڑی کرتے ہو یا ہم جو ہے اناج دیتے ہیں. انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون. ایسے تو ٹیکنالوجی کے دعویٰ کرنے والوں، تمہارے مر کے لال کی مجال ہے. کسی ماں نے اپنی چھاتی سے اپنے بچے کو وہ دودھ پلایا ہے. ہم بارش کو روک دیں اور تم بادل کو پھوڑ کر پانی برسا سکو؟ کیا تمہارے اندر یہ طاقت ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ پوچھتے ہیں. ووٹ ڈالنا انسان کا کام ہے اور حکومتوں کو لانا اللہ کا کام ہے. یہ مشین کو بدل سکتے ہیں اللہ تعالیٰ. جو فرقہ پرست وزیر اعظم کا دعوے دار جو اب تک معافی نہیں مانگا، جس کے ہاتھ قتل انسانی سے لگے ہوئے ہیں اور جس کی ضمیر کے اندر مسجدوں اور مدارس ربیہ کی دھول جمی ہوئی ہے، وہ اب تک معافی نہیں مانگا. اللہ نے چاہا اسے شکست سے پاک دے سکتا ہے. اللہ کے یہاں ان نتائج کی ریموٹ کنٹرول اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. یہ آیت پڑھو، لگتا ہے لوک سبھا کا الیکشن ہمارے آنکھوں کے سامنے اور الیکشن کے موقع پر گویا یہ آیت نازل ہوئی. اے اللہ مالک الملک، ملک کو دینے والا تو ہے. تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہے تو بادشاہ دے سکتا ہے. ہم کھیتی باڑی کر کر ایک وہ دانہ کمزور، اس دانے سے نکلنے والا کوپل، اس دانے سے نکلنے والا موڑ اتنا کمزور کہ 1 سال کا بچہ اسے پیشاب کرے تو ٹوٹ جائے، اس پر انگلی لگڑے تو مسلا جائے. لیکن وہ کون سی طاقت، وہ کون سی قوت ہے کہ پتھریلی زمین کے اندر دانہ دفن ہوتا ہے اور نازک کوپل اور نازک موڑ اس کو چیر کر باہر نکلتا ہے اور اپنا پھل دیتا ہے اور اپنا درخت دیتا ہے. وہ کس کے حکم سے ہوتا ہے؟ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہتا ہے تو بادشاہ دیتا ہے. وتنزع الملک ممن تشاء، جس کے چاہتا ہے تو حکومت کا تاج اس کے سر سے چھینتا ہے اور ذلت کی جوتیاں اس پر ڈالتا ہے. مسلمانوں، موقع ہے جمعرات پیر کے روزے رکھو، تہجد کو اٹھو، صدقہ کرو، خیرات کرو، ورنہ ان کے آج تک کے ارادے آپ کو معلوم ہو چکے ہیں. زی نیوز کے ارادے، NDTV کے ارادے، میڈیا کے ارادے اور متوقع وزیر اعظم کے ارادے، اور پھر ہندوستان کے چپے چپے کے اندر ان کے جو دل کی بات کل تک دفن تھی، آج جب موقع ملا انسان وہی اگلتا ہے جو اس کے دل کے اندر ہوتا ہے. انہوں نے اگل دیا اسلام کے خلاف، کبھی زہر، کبھی نبی کے خلاف، کبھی مدارس کے خلاف، کبھی مساجد کے خلاف، کبھی مسلمانوں کے خلاف. ہونا نہ ہونا اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن پھر بھی احتیاط بھی تو ہے. حدیث میں کہا گیا اون کو باندھو، بعد میں بھروسہ کرو. توکل یہ نہیں کہ آپ نے اون کو چھوڑ دیا اور کہا اللہ پر بھروسہ. شوگر کی بیماری ہے، چائے پی رہے ہیں ڈبل شکر کر، اللہ پر بھروسہ ہے. نمک کی بیماری ہے، مٹھی پر نمک کھا رہے ہیں، بی پی کی بیماری، اللہ نہ، پرہیز کرو اور پھر اللہ پر بھروسہ کرو. دوا کھاؤ، اللہ پر بھروسہ کرو. اسباب اختیار کرو، اللہ پر بھروسہ کرو. یہ ان کو باندھنا ہے. دعائیں کرو، صدقہ کرو، خیرات کرو، تہجد کو اٹھو. دیکھو ہمارے اکابرین نے کہا خدا نہ کرے فرقہ پرست طاقتیں تختے پر آ جائیں، تخت پر آ جائیں
تو ہندوستان کی حالت رنگون اور برما سے بھی بدتر ہو سکتی ہے. خدا نہ کرے، خدا نہ کرے. لیکن وقت ہے، ایک ہفتہ بہت دور ہے. ہمارے لیے دعا کے لیے صرف ہاتھ اٹھانا کافی ہے، ہمارے لیے دل سے رونا کافی ہے، دل سے تڑپنا کافی ہے. مسلمانوں، ہندوستان کے مسلمانوں پر آزمائش، امتحان اور ابتلا کے بادل منڈلا رہے ہیں. اسے معمولی نہ سمجھو. قوم شعیب کے اوپر جب کالے بادل آئے تو انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو کہا بادل میں پانی اچھا ہوتا ہے، اسے برسنے کے لیے کہو. شعیب علیہ السلام نے کہا سوچ کر کہو کیا مانتے ہو، کہیں اللہ کا عذاب نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو جس امتحان اور ابتلا اور آزمائش کے بادل ہندوستان کے مسلمانوں کے سروں پر فرقہ پرستی کے منڈلا رہے ہیں. مسلمانوں، غفلت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، غفلت سے دور ہٹنے کی ضرورت ہے کہ جگہیں بیدار ہوں. اب جو ہو گیا سو ہو گیا. کہیں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. اے اللہ، خواجہ اجمیری کی سرزمین ہے. اے اللہ، نبی نے اس زمین کو منتخب کیا ہے، نبی نے اس سرزمین کا نقشہ بتایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواجہ اجمیری کو اس زمین کی نشاندہی کر کر بھیجا ہے. اے اللہ، خواجہ اجمیری کا واسطہ، نظام الدین اولیاء، فرید الدین گن شکر، بختیار کاکی، ان اللہ والوں کا واسطہ دیں، حوالہ دیں، صدقہ کریں، خیرات کریں. ورنہ حالات بتا رہے ہیں اور ان کے جو میڈیا کی خبریں اور ان کی زبان سے نکلنے والے جملے کچھ اچھے اشارے نہیں کر رہے ہیں. جو چاہے آج فرعون وقت کا کر رہا ہے. مصر کے اندر اخوان المسلمین حسنی مبارک کے دور میں اور اس سے پہلے جمال عبد الناصر کے دور میں وہاں کی طاغوتی سرکشی اور امریکی اشاروں پر چلنے والی حکومت کے خاتمے کے لیے انہوں نے سروں سے کفن باندھا تھا. اللہ اللہ کر کر حسنی مبارک کا منحوس دور ختم ہوگا اور اخوان المسلمین نے مصر کے مسلمانوں کو ایسے پلیٹ فارم پر لایا کہ فوج مجبور ہوئی الیکشن کرانے کے لیے. اور الیکشن کے اندر آپ جانتے ہیں کہ محمد مرسی جو ایک بڑی طویل مدت کے بعد افغانستان کی تاریخ کے بعد مصر کی سرزمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے خلافت راشدہ کی یاد کو تازہ کیا، جنہوں نے اسرائیل تک جانے والے راستوں کو بند کیا، جنہوں نے فلسطینیوں کی مدد کے لیے دروازے کھولے، جنہوں نے جب خطبہ صدارت پڑھا اللہ کا نام لیا اور نبی پر درود پڑھا، جنہوں نے ظالموں کو للکارا، اسرائیل سے ناطے توڑے. اب امریکہ اور اس کے پالتو کتوں کو یہ بات کب پسند آئے گی؟ جنرل سیسی کو اس کے مقابلے میں کھڑا کیا اور ملک کے اندر پیٹرول کی قلت پیدا کر دی، اناج اور غلے کی مصنوعی قلت، جبکہ زمین پیٹرول اگل رہی تھی، اناج و غلہ اگل رہا تھا. بجلی کی کٹوتی پیدا کر دی تاکہ لوگوں کے اندر بدگمانی ہو کہ محمد مرسی کے آنے کے بعد پیٹرول کم ہو گیا، بجلی کٹنے لگی، اناج غلہ نہیں ملتا، ہاسپٹل کے اندر اس قسم کا ماحول پیدا کیا گیا. محمد مرسی بڑی حسن تدبیر سے اس کا مقابلہ کرتے رہے. آخر کار امریکی اشاروں پر جو فوج کا جنرل تھا السیسی، جس کا خاندان یہودیوں سے جا کر ملتا ہے، اس نے 13 جولائی 2013 کو محمد مرسی کو غیر قانونی طریقے سے ڈسمس کر دیا. اس کے بعد سے اخوان المسلمین ہڑتال کرنے لگے. ربیہ جو چوک ہے ادویہ، وہاں پر آنے لگے لاکھوں کی تعداد کے اندر کہ محمد مرسی کو بحال کیا جائے. تم جمہوریت کی بات کہتے ہو، سیکولرزم کی بات کہتے ہو، اس جمہوریت کو لاؤ، اس سیکولرزم کو لاؤ اور محمد مرسی کو بحال کرو. رمضان المبارک کے اندر روزے کی حالت میں اس ظالم نے، فرعون نے وہ کام نہیں کیا جو اس ظالم نے وہ کام کیا. فرعون ہوتا عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتا، فرعون ہوتا بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتا، فرعون ہوتا روزے داروں پر ظلم اور تشدد نہیں برتتا. چنانچہ روز رمضان کے مہینے کے اندر رابعہ ادویہ چوک کے اندر مقام مہدا کے اندر وہاں ان ہڑتالیوں پر آگ کی گولیاں برسائی گئی اور آگ کا کیمیکل چھڑک کر
گولیاں داغ کر ان کو زندہ جلا دیا گیا. کئی ہزار افراد 10,000 افراد زخمی ہو گئے اور کئی سو زخمی ہو اور شہید ہو گئے. جامع شہادت کوئی رکوع کی حالت میں، کوئی سجدے کی حالت میں، کوئی تلاوت کرتے ہوئے، کوئی سحری افطاری کرتے ہوئے. پھر اس کے بعد ان جو نوجوانوں کو اخوان المسلمین کے گرفتار کیا گیا، ابھی 2 ہفتے پہلے بڑی تیزی کے ساتھ وہاں کے چوری کے مقدمے ابھی زیر التوا ہیں، زیر سماعت ہیں. وہاں کے مرڈر کے مقدمے، وہاں کے اغوا کے مقدمے ابھی بہت باقی ہیں. بہت تیز رفتاری کے ساتھ عدالت کی کارروائی کو جاری رکھتے ہوئے ان 650 مسلمانوں کو، اخوان المسلمین کے نمائندوں کو موت کی سزا سنا دی گئی. کئی ان کے وارثین جو آئے تھے اس نتیجے کو سننے کے لیے، ماں اپنے بچوں کو گودوں میں لے کر آئی تھی تاکہ اپنے خاوند کا وہ استقبال کرے، لیکن موت کی سزا سن کر دھاڑے مار کر کئی عورتیں بے ہوش ہو گئی. کئی بچے چیخوں کی وجہ سے ان کے جنازے نکل گئے. اس طریقے سے آج کا فرعون، اس کے لیے مہلت کا وقت ہے، اس کے لیے ابھی کچھ کر گزرنے کا وقت ہے. کہیں ہندوستان کا فرعون جو چاہے کر نہ بیٹھے. ہمارے پاس صرف ایک علاج ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ تم اس عذاب سے بچنا چاہتے ہو، استغفار کرو، توبہ کرو. مسلمانوں، نوجوانوں، داڑیاں رکھو، نماز کا اہتمام کرو، حرام روزی سے بچو، حقوق العباد اور حقوق اللہ کی رعایت کرو. صرف 8 دن کا فاصلہ زندگی اور موت کے اندر باقی ہے، عزت و ذلت کے اندر باقی ہے. جمہوری اور سیکولرزم اور فرقہ پرستی کے درمیان 8 دن کا فاصلہ باقی ہے. اگلے 8 دن کے بعد خدا جانے ہمارے سامنے کیا صورتحال ہو. یاد رکھو، جو نبی کے مددگار ہوتے ہیں، جو دین کے مددگار ہوتے ہیں، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. سورہ محمد میں اللہ نے فرمایا اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا. دین کے سپاہی بن جاؤ، دین کے حامی بن جاؤ، دین کے مددگار بن جاؤ، علماء، مدارس اور مساجد دوست بن جاؤ. صرف ایک آخری راستہ ہے. اب کوئی الیکشن ری الیکشن ہونے والا نہیں ہے. اب کوئی دوبارہ کاؤنٹنگ اور دوبارہ جو ہے لوک سبھا کی سیٹوں کا اعلان ہونے والا نہیں ہے. اب صرف آخری راستہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. حضرت نوح علیہ السلام نے جب طوفان نوح کو ملک کے بارڈر سے ٹچ ہوتے ہوئے دیکھا تو آخری مرتبہ کہا اے لوگوں، ابھی وقت ہے استغفار کرنے کا، ابھی رونے کا، ابھی آنکھ سے آنسو کے قطرے بہانے کا. بہا لو، رو لو. دسترخوان، افطاری کے دسترخوان میں چھوٹے معصوم بچوں کو رکھ کر کہو اے رب کریم، میں گنہگار ہوں، میں سودخوار ہوں، میں حرام خور ہوں، میں ظالم ہوں، میں نمازی. ان معصوم بچوں نے کیا کیا؟ مولا مولا ان پر رحم و کرم کے فیصلے فرما. یہاں سچی پکی وہ حکومت جو اسلام اور مسلمانوں کی ہمدرد ہو وہ قائم فرما. یہ آخری راستہ ہے مسلمانوں. پھر یہ نہ کہنا کہ کسی کہنے والے نے اطلاع نہیں دی. اللہ کا وعدہ ہے انا لننصر رسلنا والذین آمنوا معه. ہم نبی اور نبی کے ماننے والوں کی ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اللہ کے دین کی جو مدد کرے گا اللہ اسے ثابت قدمی نصیب پر کرے گا. یہی آخری مرحلہ، یہی آخری علاج ہے. یہی وجہ ہے جانوروں کے اندر جب سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو نمرود نے آگ کے اندر ڈالا، ہر جانور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فیور میں تھا، نمرود کا دشمن تھا، لیکن کوئی کام اللہ کی اجازت کے بغیر کر نہیں سکتے تھے. جانور ہرن چاہتا تھا، سانپ چاہتا تھا، گدھا چاہتا تھا، مور چاہتا تھا، شیر، چیتا، ہر ایک کی تمنا کہ ابراہیم علیہ السلام نار نمرود سے نجات پا جائے، ابراہیم علیہ السلام کسی طریقے سے سلامتی کے ساتھ واپس آ جائیں. اللہ تعالیٰ نے صرف ایک مینڈک کو اجازت دی. اے مینڈک، تم تالاب میں بھی رہتے ہو، تم خشکی میں بھی رہتے ہو، تالاب سے پانی لو اور جو ہے تم اپنے منہ سے پچکاری نار نمرود پر مارا کرو. نمرود نے جو اللہ کو معلوم ہے کہ مینڈک کے منہ سے نکلنے والا پانی وہ آگ جو آسمان کو چھو رہی ہو اور فضاؤں کے پرندوں کو بھون کر نیچے ڈال رہی ہو. اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں بندے
اسباب کو اختیار کرنا تیرا کام ہے اور نتیجوں کو مرتب کرنا میرا کام ہے۔ تو نتیجے کی طرف مت دیکھ کہ مینڈک کے منہ میں پانی کتنا آتا ہے اور آپ کو وہ کیا کام کرتا ہے، مینڈک جو کام کرتا ہے وہ کام کرے گا۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جب مالٹا کی جیل میں تھے، جمعہ کے وقت نہاتے، کپڑے پہنتے، عطر لگاتے اور جو مین گیٹ ہے وہاں تک جاتے اور کہتے فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، میرا رب کہتا ہے دوڑو دوڑو، آؤ حسین مدنی ہم دوڑیں گے۔ مدنی کہتے حضرت آپ کو معلوم ہے پہلا دار وہاں لگا ہے، وہاں پر چوکیدار لگا ہے، جیلر ہے، اتنے موٹے موٹے تالے ہیں، ایک دروازہ پھلانگ بھی لیں گے، 2-3 دروازے اور ہیں۔ حضرت شیخ الہند نے کہا یہاں تک جا سکتے تھے، یہاں تک جانا ہمارا کام ہے، جو کر سکتے ہیں کر گزریے۔ اسی لیے اس کے 2 حصے مینڈک کے جل گئے، آپ دیکھیں گے جیسے روٹی جلی ہوئی اس کا جسم جلا ہوا، لیکن اللہ نے اسے وہ عزت دی، وہ سمان دیا، کہا کہ مینڈک ایذا دینے والا، تکلیف پہنچانے والا جانور نہیں ہے، لہذا بغیر سبب کے اسے مت مارو۔ اور مینڈک جب ٹرراتا ہے، چیختا ہے، وہ میرا ذکر کیا کرتا ہے۔ دین کی مدد ادنا درجے میں نار نمرود کو گل کرنے کے لیے ایک پچکاری مارا، تا حیات تا زیست رہتی دنیا تک اللہ نے اس کے سمان کو رکھ دیا۔ ایسے ہی آپ دیکھیں گے کسی جانور کے نافے میں خوشبو نہیں، سوائے جو مشک نکلتا ہے وہ ہرن کے نافے سے نکلتا، ناف سے نکلتا ہے۔ اس کا تعلق بھی ایک پیغمبر کے ساتھ ہے اور ان کے پیغمبر کے دست مبارک کے ساتھ ہے، اور عجیب و غریب واقعہ ہے۔ اگلی جمعہ انشاءاللہ ایک نئے عنوان کے ساتھ ہرن کی نافے میں پیغمبر کے صدقے میں کیسے خوشبو پیدا ہوئی اس کو لے کر ہم حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے خاص دعا پروے اللہ تعالیٰ عالم اسلام کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، رحم و کرم کا معاملہ فرمائے، بالخصوص اللہ ہندوستان کے مسلمانوں پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے، اور رزلٹ الیکشن کا وہ لائے جو اسلام اور مسلمانوں کے حق میں مفید ہو اور معین ہو اور مددگار ہو۔ اللہ ظالموں کا خاتمہ فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے فیوز و برکات سے ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان کا جو منصب دعوت و تبلیغ تھا اللہ تعالیٰ ہمیں وہ فریضہ انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔